خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حیات زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمرانوں کی طرف تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ ان میں سے ایک خط اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازری رضی اللہ عنہ کو دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمس غسانی کی طرف روانہ کیا۔ شام کے سرحدی صوبے بلقا کے گورنر شرزیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو جو شام کے علاقے میں تبلیغ و اسلام میں مصروف تھی، ان صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ انہی وجوہوں کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں ایک لشکر روانہ کیا جس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا گیا، اور فرمایا اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سربراہ ہوں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لشکر اسلام جس کو چاہے اپنا قائد چن لے۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کسی سے بدعہدی نہ کریں اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی تارک الدنیا راہب کو قتل کرنا۔ لشکر جب شام کے علاقے بلقا میں پہنچا تو پتہ چلا دشمن اس مقام پر پہلے ہی موجود ہے۔ مجاہدین راستہ تبدیل کرتے ہوئے معطا کے مقام پر پہنچے، وہاں لشکر اسلام کا کفار سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کے صفوں کو اندر گھستے چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ آپ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور پاپیادہ دشمن کے صفوں میں گھس کر اس کو تہہ تیگ کرنے لگے۔ ایک دشمن نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک اور وار کیا جس سے آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا اور جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 3 جنرلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ثابت بن ارقم نے اسلامی جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لشکر کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ خالد بن ولید نے پہل تو انکار کیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اصرار پر مجاہدین کی قیادت سنبھالنے پر تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید نے قیادت سنبھالتے ہی پہلے ہی روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ سمجھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نیا لشکر پہنچ گیا ہے اور اس کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے مجاہدین کو پیچھے سرکانا شروع کر دیا اور مجاہدین کو رومی لشکر سے بچا کر لے آئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نہایت فرتیلے اور بہادر تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک لشکر قریش کے سپہ سالار رہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ حدیبیہ میں قریش سے مصالحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ مدینہ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، یہاں تک کہ میرے بھائی کا ایک خط مجھے موصول ہوا جو اسلام کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب میرا بھائی آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اس خط سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور مجھے دلی خوشی ہوئی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر کے دوران عمر بن عاص بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ ہم تینوں یکم سفر 8 ہجری کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لوگے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ وہ میرے یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور و شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معطا میں خالد بن ولید نے سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس جنگ میں 3 جنرلوں کی شہادت کے بعد لشکر کی قیادت آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے جبکہ دشمن فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ غزوہ معطا کے بعد حضرت خالد بن ولید نے غزوہ مکہ میں شرکت کی۔ اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو سلیم اور بنو خزیمہ، بنو غفار اور جہینہ نامی قبیلوں کا قائد مقرر کیا اور مکہ کے بالائی علاقے کے جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا اگر کوئی راستہ روکے تو تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ ارقمہ بن ابی جہل، سفیان بن امیہ اور سہل بن عمر نے مقام خندمہ پر اس دستے کا راستہ روکنے کی کوشش کی جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ جب انہوں نے مقابلہ شروع کیا تو دشمن پسپا ہو گیا۔ اس مقابلے پر بنو بکر اور بنو یزیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی سارا لشکر کسی لڑائی کے بغیر مکہ میں 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو داخل ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کے 5 دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مجاہدین کا ایک لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ مشرکین کے ملجا عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شرک کا ایک اہم رکن ڈھا دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ اس وقت وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ اے عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر ذرہ برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اسے توڑ کر بعد میں آگ لگا دی گئی۔ فتح مکہ کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفود روانہ کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تغلیبی وفود بنو خزیمہ کی جانب روانہ کیا۔ ان کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بستی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم صابی ہیں۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلواریں نکال دی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار کر لیے گئے۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف کثیر مال و زر دے کر بھیجا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کر دے۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جس کے جانب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ اس میں لشکر اسلام کی تعداد 12,000 تھی جبکہ دشمن کی تعداد 4,000 تھی۔ اس غزوے میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر فاروق کی سپرد کی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر کو قبیلہ اوس، حضرت سعد بن عبادہ کو قبیلہ خزیرت اور خالد بن ولید کو قبیلہ بنو سلیم کا سالار بنایا گیا۔ قبیلہ بنو سلیم کو مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ دشمن کی تعداد کو دیکھ کر صحابہ کرام فتح کو یقینی سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے، ترجمہ: اور اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے رسولوں اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا دستہ لے کر یہاں پہنچے تو ان دونوں قبیلوں کے جوانوں نے اس دستے پر تیروں سے حملہ کر دیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن کے ایک اور زوردار حملے کی وجہ سے لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے بھاگ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مجاہدین اسلام میدان میں رہ گئے۔ ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر مجاہدین واپس پلٹے اور دشمن پر زوردار حملہ کیا جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تلوار کے جوہر دکھائے اور جو بھی سامنے آیا وہ ان کی تلوار سے بچ نہ سکا۔ اس معرکہ میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے جس سے آپ بے حد خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر لعاب دہن لگایا جس سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔
فتح کے بعد ابھی اسلامی لشکر حنین میں ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیلہ بنو حوازن کے سرکردہ افراد طائف میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بنو سلیم کے سالار مقرر کیا۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف قلعہ بند ہو گئے۔ 18 روز بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں قبائلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو مستلق بنو خزاعہ کی شاخ تھا، یہ دوسری ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل آئے۔ ولید بن عقبہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ خوفزدہ ہو گئے اور اس خدشے سے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف آ رہے ہیں، واپس مدینہ کی طرف چلے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مذکورہ قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک وفد قبیلہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے چند افراد کو بھیس بدل کر قبیلہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ قبیلہ مسلمان ہے، ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ سن کر آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور دن چڑھتے بستی میں چلے گئے۔ سرداران سے ملاقات کی اور ان سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر بھاگ گئے۔ ہم نے اس واقعے کی اطلاع کے لیے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا ہوا ہے۔ خالد بن ولید یہ سن کر واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ تبوک میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 500 نوجوان کا دستہ دے کر دومت الجندل کی طرف روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدر بن عبد المالک شکار کرتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر رات کے وقت وہاں پہنچے۔ عقیدر بن عبد المالک اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مے نوشی میں مصروف تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکریں مارنے لگی۔ بیوی نے خاوند سے کہا وہ دیکھو تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ شاہ دومت الجندل نے اپنے چند خدام اور بھائی حسان کو ہمراہ لیا اور گائے کے تعاقب میں چلا گیا۔ جو ہی چند قدم آگے بڑھایا حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے اس کو گھیر لیا۔ عقیدر کے بھائی نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، جبکہ عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور علاقہ کی سرداری اس کے پاس رہنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے نبوت کا اعلان کر دیا، کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا ارادہ کیا اور 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کو مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو طلحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے طلحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے طلحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی اور اس کے بعد مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مقام نطاح کا رخ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی شکست فاش دی۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ کو ایک لشکر دے کر مسلمہ کذاب سے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے ارقمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اسے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی 40,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں فوجیوں کے درمیان گھماسان کا رنگ پڑا۔ مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا اور کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا اور ہر قبیلے کا ایک سالار مقرر کیا۔ اس طرح ہر قبیلے نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہو کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ باغ کے اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اس صورتحال میں برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ جب برا اندر گئے تو مسلمہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ نے دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ مسلمہ مارا گیا اور اس کی فوج کے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد مجاہدین یمامہ میں مقیم ہو گئے۔ ابھی یمامہ میں ہی تھے کہ خالد بن ولید کو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی طرف سے عراق و ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر خالد ابلا کے مقام پر پہنچا۔ یہاں دیگر کمانڈر بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 18,000 تھی۔
ابلا پر نامکمل سا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف بڑھے۔ بصرہ میں قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں قریات، بانقیہ، بارسما اور الیس نامی بستیوں پر مشتمل ایک علاقے پر لشکر اسلام مقیم ہوا۔ یہاں کے سردار بس بہرہ ابن سلوبہ نے 1000 چادروں اور 1000 درہم کے جزیے پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ لشکر خالد اس کے بعد ہیرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لشکر اسلام یہاں پہنچا تو اس وقت ہیرا پر قبیصہ بن ایاس کی حکومت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبیصہ ابن ایاس اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ ساری رعایتیں ملیں گی جو دیگر مسلمانوں کو ملتی ہیں، انکار ہو تو جزیہ دو، بصورت دیگر یاد رکھو میں ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے اس قدر زیادہ محبت رکھتی ہے جتنی تمہاری زندگی سے بھی نہ ہو۔ قبیصہ کہنے لگا ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے۔ اس نے 90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جزیہ وصول کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں کچھ دنوں تک قیام کیا اور جنوبی عراق کے تمام سرداروں، رؤوساں اور چودھریوں کے اطراف سے ایک خط روانہ کیا جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور عدم قبولیت کی صورت میں جزیہ اور ان سے انکار کی صورت میں جنگ کی وارننگ دی گئی تھی۔ اس پورے علاقے کی ایرانی فوجوں کا سپہ سالار ہرمز تھا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کو بھی خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ اے ہرمز اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تجھے ایک ایسے قوم سے واسطہ کرنا پڑے گا جس میں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تجھے زندگی۔ ہرمز یہ خط لے کر کسرا کے پاس ایرانی دربار میں حاضر ہوا۔ جب یہ خط ایرانی دربار میں پہنچا تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ ایرانی اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ حفیر نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کی تعداد 18,000 تھی جبکہ مقابلے میں دشمن کا لشکر 1,00,000 تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مثنہ رضی اللہ عنہ، دوسرے کا عدی بن حاتم، جبکہ تیسرے کی قیادت خود سنبھالی۔ جنگ کے آغاز میں ہرمز نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں ہرمز کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئی اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فرات تک ان کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں دشمن کے 30,000 فوجیوں نے اپنے آپ کو جنزیروں سے جکڑ لیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ اس جنگ میں مجوسیوں کے 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ مال غنیمت میں 25 من سونا، بے شمار اسلحے سمیت ہرمز کی وہ ٹوپی بھی شامل تھی جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطور انعام عطا کی۔ حج سے فارغ ہو کر خالد بن ولید سیدھے ہیرا پہنچے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور تنبیہ کی۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا یرموک کے مقام پر پہنچ کر دیگر اسلامی لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ خالد بن ولید نے سیدنا ابو بکر صدیق کے حکم پر آدھا لشکر یرموک کے لیے علیحدہ کر لیا۔ کمزور مردوں اور عورتوں کو سیدنا عمیر بن سعد کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی لشکر کو مثنہ بن حارثہ کی قیادت میں چھوڑا۔ مقام سندودہ پر دشمن سے مقابلہ ہوا جس کو شکست فاش ہوئی۔ مسیح اور حسید میں بھی دشمن سے مقابلہ ہوا، اسے بھی شکست دی، مال غنیمت حاصل کیا۔ قرار اور سوئی میں بھی دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت حاصل کیا۔ آرک نامے قصبے کے باشندوں نے جزیے پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو بھرا کی بستی سوی جا پہنچے اور اس پر حملہ کیا۔ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر رومیوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا اور دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے شہر کے دروازوں پر ان افسران کو مامور کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ عیسائی محاصرے کی سختی دیکھ کر ہمت ہارے جاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ موسم سرما تک خود بخود چلے جائیں گے، لیکن ان کی امید بیکار گئی۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے ذوالقلح کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا کہ ادھر سے کوئی مدد آنے نہ پائے۔ انہی دنوں بطریق دمشق کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کی خوشی میں شہر نے خوشی سے جلسے کیے اور کثرت سے شراب نوشی کر کے سو گئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا اور کمند کے ذریعے دیوار پر چڑھ گئے اور اوپر چڑھ کر رسیوں کی سیڑھی کمند سے اٹکا کر نیچے پھینک دی۔ اس طریقے سے تھوڑی دیر میں بہت سارے جانثار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیچے اتر کر پہلے دربانوں کو قتل کیا، پھر دروازے کھول دیے۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور پہرے کی فوج کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھ کر شہر کے دروازے خود کھول دیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ کا سامنا ہوا۔ خالد نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صلح منظور کی تھی اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئیں۔ دمشق کے فتح کے بعد فعل کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کا لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ 1 گھنٹہ کی لڑائی کے بعد
رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رومی جو مسلمانوں سے بار بار شکست کھا رہے تھے ہرقل کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کی۔ ہرقل نے چند آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے مسلمانوں سے شکست کھانے کی وجہ دریافت کی۔ ایک بوڑھے نے اس کا یوں جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کے کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا ہر کام ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ قیصر روم مسلمانوں سے مرغوب ہو چکا تھا اور شام چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن آنے والے عیسائیوں کی وجہ سے اسے سخت جوش آیا اور اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ہر جگہ حکم بھیجا کہ تمام فوجیں ایک تاریخ معینہ تک پہنچ جائیں۔ اس کے حکم سے فوجوں کی کثیر تعداد دارالحکومت میں پہنچ گئی۔ جب ان حالات کی خبر حضرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو آپ نے تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہوا حمص کو چھوڑ دیا جائے اور دمشق میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جایا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے سپاہیوں کو جزیہ واپس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دمشق میں پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ یہاں بھی تمام افسروں نے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ دوسرے دن ابو عبیدہ یہاں سے روانہ ہوئے اور یرموک میں قیام کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ کر ملے۔ ادھر رومیوں کی آنے کی سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے پاس ایک اور قاصد بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں خط لکھا۔ جس دن قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر پہنچا اسی دن عامر بھی 1000 آدمیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ رومی فوج بھی یرموک میں اتری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو میمنہ اور قباف بن عشیم کو میسرہ میں مقرر کیا اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج کا سالار بنایا۔ اپنی فوج کے 4 حصے کیے۔ قیس بن حبیرہ، صبرہ بن مشروق اور عمر بن طفیل کو مقرر کیا۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی اور ان کی 24 صفیں تھیں۔ فوجیں آمنے سامنے آئیں اور ایک رومی صف سے باہر نکلا اور تنہا مقابلے کے لیے چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے قیس بن حبیرہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں متعین کی تھیں، لیکن ہر فوج نے شکست کھائی۔ رات کو ہابان کے سرداروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کی بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن ابو عبیدہ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ کسی افسر کو ہمارے پاس صلح کے لیے بھیجا جائے۔ قاصد کا نام جارج تھا۔ وہ شام کے وقت یہاں پہنچا۔ اس نے ابو عبیدہ سے چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے اس کے لشکر میں واپس بھیج دیا اور کہا کل اسلام کے سفیر کے ساتھ واپس آ جانا۔ دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سفیر کی حیثیت سے رومی لشکر میں گئے۔ مترجم کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ بہان نے کہا کہ اے اہل عرب، تمہارے قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان مراعات کے تمام عرب ممنوع ہوگا، لیکن تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے۔ اب تم کو یہ حوصلہ ہوا ہے کہ تم سے بڑھ کر کوئی قوم جاہل اور وحشی نہیں۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو ہم سپہ سالار کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1000 اور سپاہیوں کو 100 دینار دیں گے۔ اس کی تقریر کے جواب میں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش تھے۔ ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ طاقتور کمزور کو پیس ڈالتا تھا۔ بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا۔ اس نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم دین اسلام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو اس دین کو مانے گا وہ ہمارا بھائی ہے اور مسلمان ہے، اور جس نے اسے قبول نہ کیا اسے جزیہ دینا ہوگا۔ ہم اس کے حامی اور محافظ ہیں، اور جو ان دونوں سے انکار کرے اس کے لیے تلوار ہے۔ یہ سن کر بہان نے کہا کہ ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس چلے۔ رومیوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس سے اگلے دن خالد رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے سب بندی کیا اور افواج کی 36 حصوں میں تقسیم کیا اور اسی قدر ہی صفیں قائم کی۔ ابو عبیدہ کو قلب فوج کا سالار بنایا۔ میمنہ پر عمر بن عاص اور شرزیل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور میسرہ کو یزید بن سفیان کی کمان میں دیا۔ اس کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 35,000 تھی۔ رومیوں کے 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ عیسائیوں نے زور و شور سے تیروں سے حملہ کیا۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملے کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں کے میمنہ کو پسپا ہونا پڑا۔ جب میمنہ پسپا ہو کر حرم کے خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو
تو عورتوں کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا. انہوں نے خیمے کی چوبے اکھاڑ لیا اور کہا اگر ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیا جائے گا. یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل گھوڑے سے اترے اور پیدل لڑنے لگے. ان کا بیٹا ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا. دونوں باپ بیٹا بڑی بے جگری سے لڑے. اس طرح مسلمانوں کے قدم سنبھلنے لگے. حجاج اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ بھی شامل ہو گئے اور عیسائیوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کو لے کر میدان میں آئے اور رومیوں پر زوردار حملہ کر کے ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی. حضرت ارقمہ نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا میں حالت کفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں, میں آج کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ تم میں سے کون مرنے پر بیعت کرتا ہے. 400 مسلمانوں نے موت پر بیعت کی. اس میں زرار بن ازور بھی شامل تھے. یہ سارے مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑے اور ہزاروں رومیوں کو جہنم واصل کر گئے. یہ سارے مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑے اور ہزاروں رومیوں کو جہنم واصل کر کے شہید ہو گئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملے کی وجہ سے رومیوں کی صفیں الٹ گئیں اور انہیں پسماں ہونا پڑا. خالد بن ولید عیسائیوں کے پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے سپہ سالار تک پہنچ گئے. اس وقت تک لڑائی کے دونوں پہلو برابر تھے. اس کے ساتھ ہی قیس بن حبیر عقبہ سے نکلے اور اس طرح رومیوں پر جھپٹے کہ رومیوں کی صفیں الٹ دی. رومی پسماں ہونے لگے. سعید بن زید نے بھی عقب سے نکل کر حملہ کر دیا. رومیوں کو دور تک پیچھے ہٹنا پڑا, یہاں تک کہ وہ نالے کے کنارے تک آ گئے. تھوڑی ہی دیر میں رومیوں کی لاشوں سے نالا بھر گیا. اس مارکے میں 3000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا, جبکہ 70,000 رومی مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے. قیصر روم کو انطاکیہ میں شکست کی خبر ملی تو اس نے قسطنطنیہ جانے کی تیاری کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب فتح کی خبر ملی تو آپ نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا. مارکے یرموک میں ایک رومی جنرل جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا. اس کے بعد اسی مارکے میں جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا. مسلمانوں کو اس وقت تک یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس لیے معزول کیا تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یرموک سے حمص کی طرف چلے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کنسرین روانہ کیا. شہر والوں نے مقابلہ کرنے کے بعد جزیہ پر صلح کر لی. یہاں پر آباد تمام قبائل نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ حلف کی طرف روانہ ہوئے. شہر سے باہر آباد قبائل سے جزیہ پر صلح کر لی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا. چند دنوں کے بعد حلب پر بھی مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا. انطاکیہ کے بھی عیسائیوں نے جزیہ پر صلح کر لی. اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح نے مختلف اطراف میں لشکر روانہ کیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرعش پر حملہ کیا اور اس شرط پہ صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کا رخ کیا. یہاں کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق خود آ کر معاہدہ کریں. چنانچہ حضرت عمر نے بیت المقدس کا سفر کیا. شام کے مقام پر خالد بن ولید اور یزید بن ابو سفیان نے استقبال کیا. جابیہ کے مقام پر عمر فاروق نے دیر تک قیام کیا اور معاہدہ بھی یہی لکھا گیا. یرموک میں شکست کھانے کے بعد جزیرہ والوں نے قیصر روم کو خط لکھا کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دوبارہ کوشش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قیصر روم نے ایک کثیر فوج حمص کی طرف روانہ کیا. جزیرہ والوں نے 30,000 کا لشکر لے کر شام کی طرف بڑھے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی فوجیوں کو لے کر حمص کی طرف بڑھے. ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تمام حالات کی اطلاع دی. حضرت عمر فاروق نے 8 بڑے شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم کر رکھی تھی اور ہر جگہ 4000 گھوڑے موجود رہتے تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط ملا تو انہوں نے قعقاع بن عمر جو کوفہ میں مقیم تھے 4000 سواروں کے ساتھ حمص پہنچنے کا حکم دیا. سہیل بن عادی کو جزیرہ میں پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف جانے سے روکنے کا حکم دیا. اسی طرح عبداللہ بن عتبان کو نصیبین کی طرف روانہ کیا. عرب کے کچھ قبائل بھی عیسائیوں کی مدد کو آئے. اب یہ قبائل پچھتانے لگے اور انہوں نے خفیہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم پسند کرو تو ہم اسی وقت یا عین موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اب میں کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہوں اور وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا. اس لیے بعد میں فوج بھی ابو عبیدہ سے حملہ کرنے کی اجازت مانگنی شروع کر دی. ابو عبیدہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ان کی رائے معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ عیسائی ہمیشہ کثرت کے بلبوتے پر لڑتے ہیں. اب کثرت بھی نہیں رہی, لہٰذا اب کسی بات کا اندیشہ نہیں. کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خود بھی اطمینان نہ تھا اس لیے انہوں نے فوج کو جمع کر کے حملے کا حکم دے دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب لشکر اور خالد و عباس, میمنہ اور میسرہ کو لے کر آگے بڑھے. مسلمانوں کے حملے کے ساتھ عرب کی قبائل بھی پیچھے ہٹ گئے اور عیسائیوں کی قوت ٹوٹ گئی.
عیسائی تھوڑی دیر تک لڑنے کے بعد بھاگ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی طرف سے 20 معرکوں میں شرکت کی اور ہر جنگ میں شہادت کی آرزو لے کر شریک ہوئے، لیکن انہیں میدان جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ ہر جنگ میں انہوں نے فتح حاصل کی اور کفار کا غرور خاک میں ملایا۔ عالم کفر ان کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو۔